وزیر دفاع خواجہ آصف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ قطعی طور پہ وہ امپریشن جو ہے وہ نلیفائی ہوا ہے۔ بعض جو سربراہ مملکت یا مختلف ممالک کے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ ان 3-4 مہینوں میں میاں صاحب کی، میاں شہباز شریف کی 3 دفعہ 4 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایک خوشگوار جو ہے وہ اثر چھوڑا ہے پاکستان کے لیے وزیر اعظم نے، اور بہت حد تک جہاں ہمارے تعلقات جو تھے وہ ڈیمیج ہوئے تھے وہ ریپیئر ہوئے ہیں۔ جو برادر ممالک ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، یا ہمارے گلف کے GCC کے جو برادر ممالک ہیں، یا سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، چائنا ہے، رشین فیڈریشن ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سب سے ملاقاتیں یہ 3-4 جو اوکیزنس ہوئے ہیں، جس میں UNGA کا اجلاس تھا، 2-3 میٹنگز جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں ہوئی ہیں، ان میں یہ سارے معاملات جو ہیں بڑا بخوبی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو کل والی میٹنگ تھی اس میں بھی جو تقریباً تمام جو سربراہان تھے ان سے میاں صاحب کی ملاقات ہوئی، اور ایک کامیاب جو ہے دورہ جو ہے ایک کے بعد دوسرے بعد تیسرا جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ایک تو اس سلسلے میں اگر آپ کو پوچھنا چاہیں گے تو ضرور پوچھیں، اکٹھے ہی پوچھ لیجیے۔ تو وہ دوسرا میں ایک بات جو ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا تھا کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف اور اس سے پہلے مریم نواز کی جو بریت ہے، اس کے اوپر مختلف کوارٹر سے اس سوال اٹھائے گئے۔ میں یہاں پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ میاں شہباز شریف ہے یا مریم نواز ہیں یا حمزہ شہباز، اور اس سے پہلے سب سے بڑی بات میاں نواز شریف، ہم نے پچھلے 4-5 سال میں اپنے قول و فعل دونوں سے ثابت کیا ہے کہ ہم پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے، نہ کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ JIT کے آگے نواز شریف کے پیش ہونے سے لے کے اب تک وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف جو ہے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے، اور عدالتوں نے یہ فیصلے دیے ہیں بریت کے، چاہے وہ مریم نواز کا ہے یا شہباز شریف کا ہے یا حمزہ شہباز کا ہے، عدالتوں نے فیصلے دیے۔ یہ دفتروں میں بیٹھ کے گوگی کی طرح فیصلہ نہیں ہوا، یا یہ دفتروں میں بیٹھ کے احتساب کمیشن بند نہیں کیا گیا KP کا، یا BRT کا فیصلہ جس طرح دفتروں میں بیٹھ کے بند کیا گیا، یا مالم جبہ کا بند کیا گیا، یا سونامی کا بلین ٹری سونامی جو تھی، اس طرح نہیں ہوا۔ ہم سارے پروسیس سے گزرے ہیں، اور اس پروسیس کے دوران ہم قید بھی ہوئے ہیں، ہماری ضمانتیں ہوئیں، ہم یہ بیل بفور اریسٹ کے لیے مختلف پرچوں میں اس طرح رولتے نہیں رہے۔ ہم نے اپنا بھی جو ہے ایک وقار جو ہے کہ عزت نفس جو ہے وہ ٹیکٹ کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پروسیس کو بھی عزت دی، جو ہمارے ملک کا عدلیہ کا یا لیگل پروسیس ہے اس کو بھی عزت دی۔ یہ رول رہا ہے، اور اپنے بندے پکڑے جاتے ہیں، ان کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جو ہے میڈیا کے سامنے آنے جوگے بھی نہیں رہتے۔ کہیں حد ہے کہ اگر ان کے پلے کچھ تھا تو اس بندے نے جو باتیں کی ہیں ان کے متعلق ان کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ تو اس پروسیس کو کرٹیسائز کرنا، اس پروسیس کو کرٹیسائز کرنا اور یہ کہنا کہ جی یہ فلاں نے فون کیا تھا یا فلاں نے کہا تھا اور یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ کہا ہے نا ایک بڑے ممتاز رہنما پیپلز پارٹی کے، پتہ نہیں ہیں کہ نہیں،
कानून दान चले, कानून दान है क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा हुआ है, वो मेरे उस्ताद रहे हुए हैं, माइनर एक्ट्स पढ़ाते थे हमें, इसलिए कानून दान की हैसियत तक जो है मैं उनकी मान लेता हूँ बात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहला बंदा था जिसने छोड़ा था, और 6 महीने पहले एक रिग्ड इलेक्शन में ये MPA बने थे। मैं 1977 की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग आपस में जो है आप में जो पैदा भी नहीं हुए थे तब के, जब से इसने गद्दारी शुरू की हुई है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बंदा सलाम दुआ दा लिहाज कर लेंदा है। तो ये इस असलियत इन लोगों की ये है जो ये अटैक करते हैं इस प्रोसेस को। हमने रिपीटेडली जो है हमने ये किया, डेमोन्स्ट्रेट किया। नवाज शरीफ JID के आगे पेश होता रहा, 200 पेशियां नवाज शरीफ ने भुगती, तकरीबन इतनी मरियम नवाज ने भुगती। जिस तरह अदालतों में और अदालतों से बाहर और तारीखों के ऊपर जो है हमने जो है अदलिया का एहतराम जो है डेमोन्स्ट्रेट किया है। काश के इन ओहदों पर फायज लोग जो है हमेशा जो है इसी तरह का एहतराम डेमोन्स्ट्रेट करें, जिस तरह नवाज शरीफ या उसकी बेटी या शहबाज शरीफ और उसका बेटा और हम लोगों ने किया है। यहाँ बैठे हुए हैं, आसिफ इकबाल बैठा हुआ है, उसकी बरीयत इस बात की गवाही है, किसी डील का नतीजा नहीं है इस शख्स की बरीयत जो है। ये हम सुरखरू हुए हैं कानून की नजरों में, अवाम की नजरों में, अपने हलकों की नजरों में जो है हम सुरखरू हुए हैं। तो ये कहना कि फलां ने फोन किया, फलां ने फोन किया, ये एक शख्स की जाती फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। जो ज़हन में उन्होंने अपने लिए बनाया हुआ था, मकाम बनाया था, अपने ज़हन में जो मर्जी मकाम आप बना लें, वो मकाम मिलते तो नहीं है ना इस तरह। उस मकाम के लिए वफादारियां करनी पड़ती हैं, उस मकाम के लिए LPG के कोटे नहीं लेने पड़ते बेगम के नाम के ऊपर। इन चीजों से, इन टेम्पटेशन से एतराज करना पड़ता है, अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। मैंने LPG कोटे का केस किया था, उसमें इनकी बेगम का नाम भी था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला किया था, आज भी वो फैसला जो रिकॉर्ड के ऊपर है। और आप देखें 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया से यहां पे ट्रांसफर हुआ हुकूमत पाकिस्तान का। वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था जो बरतानिया में ट्रांसफर किया, यहां पे वो पैसा जो है इमरान खान ने एक बंद लिफाफे में काबीना के आगे जो है लहरा के कि भाई इसकी भी अप्रूवल दो। किसी काबीना के मेंबर को नहीं पता था कि इस लिफाफे में क्या है, और उसकी अप्रूवल हो गई। सारे के सारे जो हैं वो मुजरम हैं उस गुनाह के। 190 मिलियन इस मुल्क का, इस गरीब मुल्क का जो है इस कर्जों से के बोझ के तले दबा हुआ मुल्क जो है वो मलिक रियाज के अकाउंट में पैसे डाल, उसकी लाइबिलिटी के अकाउंट में पैसे डाल दिए, जो 460 अरब रुपए की लाइबिलिटी है जो उसने धोखाधड़ी की हुई है उसमें जमीन की खरीद में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके नतीजे में वो लाइबिलिटी है उस अकाउंट में डाल दी गई, और उसके बदले में इसने स्वाबे में डाका डाला इमरान खान ने। और उसके वहां पे जो 38 या 38 जो है स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पे एक सब कैंपस के अंदर, और एक ही सब्जेक्ट है, पता नहीं क्या मैनेजमेंट का कुछ सब्जेक्ट है, उससे पैसे वसूल कर लिए। मैंने अभी कहा है कि इस शख्स का मोटो जो रहा है इमरान खान का कि मुनु नोट दहाओ मेरा मूड बनाओ, इसके अलावा इसका कोई और मोटो नहीं है। ये बंदा जो है अव्वल और आखिर जो है स्वाय माल बनाने के एक मुतकब्बर शख्स है, माल बनाने के और नलायकी की आखिरी हदों तक से गया हुआ है। आपके सामने आप सब मुझसे बड़े गवाह हैं, मैं अपनी गवाही नहीं आपकी गवाही देता हूं कि इसके आपके सामने इसने इसी बिल्डिंग के अंदर कहता रहा है कि मैं और कमर जावेद बाजवा एक पेज के ऊपर है, और मैं कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेता जिसकी जो है पिंडी के साथ जो है वो टोटल एग्रीमेंट ना हो, और फैसले मैं करता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और टेपिंग बड़ी अच्छी बात है, उन टेपा आई हैं चीका मारन लग पे।
یہ سلسلے اس طرح نہیں چلتے. پاکستان کی عوام کے اجتماعی شعور کی اس طرح توہین نہیں کی جا سکتی. کیا آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں پاکستان میں جو 12-13 کروڑ جو ووٹر ہے اس کی جو اس کو ذہانت ہے اس کی یا اس کا شعور جو ہے اس کی آپ کریں توہین کریں. یہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں جن میں میاں شہباز شریف اور حمزہ بری ہوئے ہیں، یہ صرف پاکستانی عدالتوں سے نہیں بری ہوئے، برطانیہ کی عدالتوں نے بھی انہوں نے بری کیا ہوا ہے. وہاں پہ این سی اے کی انویسٹیگیشن نے انہوں نے بری کیا. اور آج بھی وہ براڈ شیٹ کے پیسوں کا آج بھی میرا خیال ہے میڈیا آج بھی کور کر رہا ہے. آج بھی آیا ہوا ہے براڈ شیٹ والا جو ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ ایک شخص جو ہے جو اس وقت وزیر اعظم ہے پاکستان کا، اس کا بڑا بھائی جو 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا رہا ہے، مریم نواز جو ہے ہماری بیٹی بھی ہے، ہماری لیڈر بھی ہے، حمزہ شہباز شریف چیف منسٹر پاکستان رہا ہے، پنجاب رہا ہے، اور 22 مہینے اس نے جیل کاٹی ہے. 22 مہینے جیل کاٹی ہے. میں اور شہباز شریف اور حمزہ اکٹھے ہم جیل میں تھے. 80 دن کو چیخا ماریاں تھے. یہ کوئی ویل چیئر پہ بیٹھ جاتا تو سا چڑھ جاتا ہے. دوسرا جو ہے گریبان کھول لیتا ہے اور ساتھی اس کے کہتے ہیں جی انہوں نے کپڑے لا لینے. کو تھوڑا بہت انہوں نے عزت ہی خیال کر لو یار. ساتھی ہیں آپ کے اندر ہوئے ہیں، اگر کوئی ایسی بات جو ہے اگر جھوٹ گڑنی بھی ہے تو اس کا بھی کوئی تھوڑا بہت جو ہے سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، تھوڑا لیول ہونا چاہیے، تھوڑی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی حیا ہونی چاہیے. ان کی باقی گل کر ابھی آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کا ذکر کیا جس کے تحت شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں. آئین کے مطابق نئے جنرل الیکشن مڈ آف 2023 میں ڈیو ہیں. کیا موجودہ حکومت ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنما جس کا ذکر بھی ہوا ہے اس کے لانگ مارچ، مبینہ لانگ مارچ سے دب کر موجودہ سال میں الیکشن تو نہیں کرا دے گی؟ اور میرا ایک ضمنی سوال ہے، موجودہ حکومت مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام اور یوٹیلیٹی بلوں سے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے الیکشن سے پہلے کیا کوئی اقدامات ایسے کرے گی کہ غریب عوام سکھ کا سانس لے؟ تھینک یو. دیکھیں بزرگوں بھائیو وڈے اور چھوٹے پتہ نہیں پتہ ہے. یہ جو پہلا آپ نے سوال کیا ہے، آئین کے مطابق وقت پہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے. اگر ہمیں جو فیصلہ کیا اس سے پیشتر انتخابات کا تو وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا. میاں شہباز شریف کی سربراہی میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی پارٹیاں فیصلہ کریں گی. وہ کسی دباؤ میں یا کسی ڈکٹیشن کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا. یہ ایک ڈسکریشن ہے ہمارے پاس، آئین اجازت دیتا ہے وقت سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات کا دور دور تک نشان نہیں ہے. یہ وقت پہ انتخابات ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ریلیف ملے گی، عوام کو ریلیف ملے گی. ہمارے پر قرض ہے پاکستان کی عوام کا، وہ ایک انتہائی معاشی ڈیفیکلٹی کے دور سے اس وقت گزر رہے ہیں. ہمیں اس کا بھرپور احساس ہے اور حالات جو ہیں انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے وہ اس نہج پہ آئیں گے جہاں پہ ان کو ریلیف ملے گی. تو صاحب آپ اس میں میں آپ کے جو الیکشن کا سوال ہے اس پہ تھوڑا ایڈ کر دوں
کہ دیکھیے یہ الیکشن جو ہے یہ جنرل الیکشن ہے, یہ میاں والی کی ضلع کونسل کا الیکشن نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان کے 2 صوبے کم از کم ایسے ہیں, سندھ اور بلوچستان, جہاں پر اگلے 6 سے 8 ماہ تک جنرل الیکشن کرانے کا کوئی سوال نہیں ہے, چونکہ وہاں پر سب سے بڑا چیلنج ان لوگوں کی آباد کاری اور بحالی ہے کہ جو سیلاب کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اور عمران خان کے دل میں پتہ نہیں کون سا کس پتھر کا دل ہے اس کے سینے میں. باہر سے جو لوگ آئے ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کے خاص طور پہ وزٹ کے بعد جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کی آواز بھرائی ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے. تو اس لیے 6 سے 8 مہینے تو سندھ اور بلوچستان میں الیکشن نہ ہونے کا امکان ہے, اور جو نام لے گا وہ لوگ اس کو شاید پتھر ماریں گے. ایک بات, جب آپ مارچ اپریل تک ان کی بحالی کے عمل میں مصروف ہیں تو مارچ کے اندر آپ کی جو مردم شماری ہے اس کے نتائج آ جائیں گے نئی مردم شماری کے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نئی مردم شماری آ جائے, اور جبکہ سندھ صوبے سے خاص طور پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پہ ہو, تو 4 مہینے درکار ہیں حلقہ بندی کے لیے مردم شماری کے نتائج کے بعد. تو اگر آپ مارچ کے بعد دیکھیں اپریل, مئی, جون اور جولائی, تو آپ جولائی تک اس حلقہ بندی کے عمل کو الیکشن کمیشن بمشکل مکمل کر پائے گا. اگست میں اس اسمبلی کی مدت ختم ہوتی ہے, تو جو جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ جو آئینی مدت ہے اس کے علاوہ الیکشن کی آپشن ہی نہیں ہے. عمران خان جو یہ تحریک چلا رہا ہے میرے سمجھ میں اس کا مقصد الیکشن نہیں ہے, یہ کسی اور مقصد کی کوشش کر رہا ہے جس میں یہ ناکام ہو چکا ہے اور ہو بھی جائے گا. اچھا خواجہ صاحب, باون شرازی سچ نیوز سے. آپ ڈیفنس منسٹر ہیں. بھائی صاحب آپ ڈیفنس منسٹر ہیں اور اعتزاز احسن کی جانب سے جو الزام لگایا گیا ہے وہ ڈائریکٹلی طور پہ سٹنگ آرمی چیف پہ لگایا گیا ہے, تو اس حوالے سے حکومت کوئی آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنا چاہتی ہے یا اسی طرح ہی ہمیں LPG کوٹوں والی باتیں سنائی جائیں گی؟ تہاڈی فرمائش سے نہیں ایسے کام کرنا ہے. دیکھیں یہ ایک شخص جو جس کی سیاسی ویلیو جو ہے ایک ٹکے کی نہیں رہ گئی ہوئی, اس کو دوبارہ جو ہے سیاسی طور پہ زبردستی زندہ کیا جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی کچھ سیاسی طور کے اوپر کریکٹ بات نہیں ہے. لیکن جہاں جی میں صحیح گیا نا, پہلے وہ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے جہاں انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا ہے اور ان کی انوالومنٹ کا کیا ہے, ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کارروائی جو ہے ڈیفینیٹلی ہوگی. ریٹیلیٹ جو ہے جو ایک قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے بالکل حق محفوظ رکھتے ہیں ہم, جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن چودھری صاحب کا جو مطمع نظر یا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی طرف اٹینشن لوگوں کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں وہ ماضی میں بھی ناکام رہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ لانگ مارچ میں جو وہ ہے غائب ہو گئے تھے, صبح ہی غائب ہو گئے تھے, اور شام میں جب اس کو پتہ لگ گیا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ لاہور سے گجرانوالے کی طرف چل پڑا ہے, تو ایک پٹرول پمپ میں ٹوٹی گڈی دے آ کے بیٹھ گئے تو وہ کہ سانوں بھی لے چل نال ہوئے بہت سونی گڈی والے میاں گانا گاندے پہ میاں نواز شریف کے نال بیٹھ گئے. تو یہ حال ہے ان کا. آپ وائی اس کو کیا کریڈیبلٹی ہے اس شخص کی یا کیا ویلیو ہے اس شخص کی جو رہ گئی ہوئی ہے. اللہ معاف کرے, سیاستدانوں کا پچھلی عمر حال ہے ہوتا ہے, لیکن جنہوں کی اللہ نے عزت رکھنی ہوتی ہے انہوں کی اللہ تعالیٰ عزت رکھتا ہے. تو جن کے نصیب میں یہ کچھ لکھا ہوتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے دورہ قازقستان میں وزیر اعظم کے ہمراہ تھا. وزیر اعظم کا دورہ قازقستان انتہائی کامیاب رہا. گزشتہ دور میں پاکستان کے سفارتی تعلقات متاثر ہوئے. ہم انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.